بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا اور سینٹی پریویل کرنی چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح ہے. احمد منصور صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ابورڈ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ معطل کیا گیا ہے. واٹ از دی آن گراؤنڈ سچویشن, واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی آپس میں بات چیت ہو جانا, ڈپلومیٹک چینل کا اوپن ہو جانا, لیکن پیرلل کچھ ایسی اطلاعات بلکہ رومرز میں کہوں گا موصول ہوئیں الصبح کوئی 5 سے 6 بجے کے قریب کہ یہ سب کچھ ہوا ہے 3-4 مقامات کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ فلائٹ آپریشن کا معطل ہونا, وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہو, سیالکوٹ میں ہو, اسلام آباد میں ہو یا پھر کراچی سے متعلق خبریں آ رہی ہوں. واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ دیکھیں ریحان صاحب, یہ تو صرف فلائٹ آپریشن کے معطل ہونے کی بات نہیں ہے. یہ گزشتہ جو رات گزری ہے اور آج بھی انڈین سائڈ سے پھر کچھ نئے جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں اور اس پہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک صرف جوابی جو کارروائی ہے اس کی حکمت عملی ہے, اسی پہ ہی ہمارا جو فوکس ہے. جو پہلا جواب ہے وہ بھی سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے تھا, لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ دعوے بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں دوبارہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کچھ معاملات ہیں, تو ہمیں اس کا انتظار ہے. کچھ کنفرمیشن کی کوشش بھی کر رہے ہیں. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ اگلی تھوڑے ٹائم میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ ایک اہم ترین جو ایک پریسر ہے ان کا متوقع ہے, اس میں چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. جیسے لاہور سے, گجرانوالہ سے, اسی طرح جو چکوال سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈرونز گرائے جانے کی اطلاعات, کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ دھماکوں کی آوازوں کی اطلاعات آئی, پھر اس کی کنفرمیشن نہیں آئی. پھر آپ نے یقیناً یہ بھی آپ کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ جو پرتھوی میزائل فائر کرنے کے حوالے سے بات آئی اور خود ان کے انڈین سائڈ پہ امرتسر میں گرنے کی, اور اس میں یہ خدشات سامنے آنا شروع ہو گیا کہ یہ انڈیا کہیں ایک اور نئی جو ایسکیلیٹری موو ہے اس جانب تو نہیں بڑھ رہا, اور یہ بیلسٹک میزائل کا اس طرح اگر فائر ہونا اور اپنے علاقے میں تو اس کے ٹیکٹیکل وہ کوئی اہداف ہوں گے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو یہ احمد منصور صاحب ہم نے بڑا میچورلی ایز اے میڈیا, دیکھیے ایز اے نیشنل میڈیا ہم نے بڑا میچورلی بہیو کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھارتی میڈیا کی طرح سے جو وار مانگررز ہیں, جو وار ہسٹیریا کے اندر مبتلا ہے, دے آر سفرنگ فرام سیویئر وار ہسٹیریا, ہم کوئی ایسی کیسی اٹیمپٹ کریں جس میں کوئی فیک نیوز یا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرے. وی وانٹ کہ ہمارے ویورز کو ٹھیک اطلاع پہنچے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہ نہ ہی ہم کوئی ایسی کوئی اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں, نہ ہم کو غیر معمولی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ایگزیکٹلی جیسے ہم نے سبسٹینشیل ایویڈنسز رکھے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کہ یہاں کیا ہوا, اور اس کے بعد بھی اب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آ کے انویسٹیگیٹ کر لیجئے کہ کیا وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ کیمپس تھے یا نہیں تھے. ہم تو پھر پورے انٹرنیشنل میڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امپارشل انکوائری کیجئے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں احمد منصور صاحب کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا بھارت از اٹیمپٹنگ فار اینی ادر مس ایڈوینچر, یا پھر ہم وی آر ریڈی اینڈ پریپیئرڈ انف آفٹر پرائم منسٹرز ایڈریس کہ بھائی ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ہم جواب بدلا تو لیں گے. What is happening right now, sir? بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بھارت نے جو پہلی اٹیمپٹ کی ہے, پہلے اٹیکس کیے ہیں, اس کے بعد بھی اس کی طرف سے جو جارحانہ اقدامات ہیں وہ اس وقت تک جاری ہیں. اور صورتحال یہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جو اس کا ایک جو فیصلہ ہے کہ جواب دینا ہے جو انڈین اگریشن ہوا ہے اس کے باوجود ابھی تک ہماری طرف سے ایک ایسی حکمت عملی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ وہ, لیکن جو بات ہے کہ آپ 31 جو پاکستانی ہیں ان کا جو خون وہ تو آپ معاف نہیں کر سکتے بھارت سے. دیکھیں بدلہ تو ہوگا اور بدلہ تو لینا ہے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. وہ بدلہ کیا ہوگا, اس کی نوعیت کیا ہوگی, وہ یقیناً انڈیا کی طرح کوئی سویلین اہداف نہیں ہوں گے. یہ کنفرم ہے پاکستان کی طرف سے جو بھی جواب ہوگا وہ ایک فوجی انداز میں ہوگا, پیشہ ورانہ انداز میں ہوگا. اور ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کی, ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی قوانین کی کہ ان کے مطابق پاکستان کے پاس جو جواب اخلاقی اور آپریشنل موجود ہے اس کا استعمال کریں گے. لیکن انڈین سائڈ سے جیسے اس وقت بھی وہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک ملاقات اور بھی شروع ہے, اور وہاں پہ جو وار ہسٹیریا ہے اس کو مزید اس کو پینک اس کو کریٹ ہوا انڈین سائڈ سے کیا جا رہا ہے.
اور یہ جو وائلیشنز ہیں انٹرنیشنل بارڈر پہ جس طرح کی اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے. ہم صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ میں آ کے خاموش بیٹھ جائیں اور انڈیا کو آپ موقع دے دیں کہ اچھا آج ہم خاموش ہو گئے. ہمیں ہر صورت میں اس کا تدارک کرنا ہے, یہ راستہ روکنا ہے. کل کو وہ اس بات کو تو وہ تو یہ روٹین بنا دے گا, تو یہ پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اور یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اسرائیلی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اس وقت بھارت اور نریندر مودی. بالکل ویسے ہی جیسے اسرائیل جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے, بالکل ویسے ہی نریندر مودی نے انڈیا سے بیہیو کیا ہے. اور بڑا انٹرسٹنگلی جو انڈین میڈیا ہے اس کو بھی میں نے یہ الصبح کہتے ہوئے سنا کہ جو CNN ہے یا رائٹرز ہے یا BBC ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو پاکستان نے پے کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے رفائل طیارے گرائے ہیں. حتیٰ کہ اب تو فرانس نے, جو فرینچ کمپنی ہے جو رفائل پروڈیوس کرتی ہے, اس نے بھی اکنالج کر لیا کہ ہمارا طیارہ گرا ہے اسی لیے سٹاکس گر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, اس میں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور اس میں صرف انڈیا کی پریشانی نہیں ہے کہ جس رافیل پہ اس کا ناز تھا جس کی وجہ سے وہ فضائی برتری کا دعویٰ کر رہا تھا, اس کو لگتا تھا کہ اب تو فضائی جنگ میں اس کو کوئی جو نیچا پاکستان دکھا ہی نہیں سکے گا. اس کی تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا غرور, وہ تو ٹوٹا ہی ہے. یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن مغرب کا ہے, یہ پوائنٹ آف کنسرن امریکہ کا ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک یہ روس کا بھی ہوگا. کیونکہ اس جو یہ ایک جنگ کی ایک فضائی جنگ یہ ایک ہوئی ہے ابھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے, اس میں جو چینی ٹیکنالوجی ہے, پاکستان اور چین کی جو مشترکہ ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کی جو پیشہ ورانہ آپ کی ایئر فورس ہے, آپ کی افواج ہیں, انہوں نے شکست صرف انڈیا کو نہیں دی, انہوں نے یورپ کی, فرانس کی ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے, انہوں نے امریکن ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے. اور انڈیا کے پاس بہت زیادہ جو انحصار ہے ابھی بھی رشین ٹیکنالوجی پہ ہے, جہاں پہ اگر آپ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کر لیں وہ ان کے پاس ہے. اسرائیل کا ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ سب اس کا جو توڑ ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ خوش ہوگا چین تو پاکستان کو اور جب ڈال رہا ہوتا ہے, بھائی آپ نے تو ہماری لاج رکھ لی ہے, آپ کے جو افواج ہے, آپ کی جو پیشہ ورانہ ایئر فورس ہے, اس نے تو چینی ٹیکنالوجی کی مانگ پوری دنیا میں بڑھا دی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ صرف پاکستان اور انڈیا, اس پہ نظریں پوری دنیا کی ہیں. اچھا احمد منصور صاحب ذرا کوئکلی احمد منصور صاحب یہ بتائے گا, آپ نے بھی کہا کہ DGISPR is expected to come shortly, وہ آئیں گے عوام کے سامنے, تو اب کیا ہے DGISPR کے پاس بتانے کو؟ What is the news out from the center? دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے یا جو یہ انفارمیشن ہے کہ فلاں جگہ سے دھماکے کی آواز, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک کریٹ کرنے والا, کہ پینک کریٹ کرنا, تو اس کے اوپر جو پاکستان کا اب تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہماری طرف سے جو انفارمیشن ڈومین میں وہ انفارمیشن دی جاتی ہے جو اتھینٹک ہو, تو ابھی بھی DGISPR یا ISPR کی سٹیٹمنٹ ہی آئے گی کہ یہ ڈرون مار گرائے ہیں یا کیا ہوا ہے, کوئی وائلیشن ہوئی ہے, کیا ہوا, ایکچوئل پکچر کیا ہے. ہم کوئی ایسی افواہ سازی جو چل رہی ہے جو انڈین سائڈ سے ہے اس کے اوپر نہیں چلیں گے, لیکن چونکہ کلیئرٹی ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ISPR کی طرف سے اور DGISPR کی طرف سے ایک بہت اہم جو اس حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ ہے, بیان ہے, وہ آئے گا, وہ پکچر بھی کلیئر کرے گا اور اس وقت کا جو صورتحال ہے اس سے جو آگاہی ہے وہ بھی ہو جائے گی. Until then we must hold on. میرا خیال ہے اس پہ مزید بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بڑا میچور بیہیو کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ہوا ہے DGISPR اس کے اوپر ضرور کلیئرٹی دیں گے کہ کیا ہوا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. جماعت چودھری صاحب, آپ نے احمد منصور صاحب کی گفتگو سنی,